محرک القلوب میں روایت ہے کہ جب اپنے تمام یار و انصار شہید کروانے کے بعد مظلوم کربلا علیہ السلام یک و تنہا رہ کے تو آپ نے گریہ اور بکا فرمایا۔ پھر خیام میں تشریف لائے اور کہا، اے اہل بیت نبوت، آپ پر حسین علیہ السلام کا سلام ہو، میں تم بے آسرا مہدرات کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ بس آپ نے انہیں خدا پر توکل اور صبر کی تلقین فرمائی اور اپنی بہن کلثوم سے کہا، اے میری بہن، اگر میرے بیٹے کو وحی سے افاقہ ہوا ہو تو میں اسے بھی وداع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی۔ بس آپ کے حکم کے مطابق جناب کلثوم نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے بیٹے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ بیٹے، آپ کے والد بزرگوار خود میدان جنگ جانے کو تیار ہیں اور ہم سب اہل بیت اطہار سے رخصت ہو رہے ہیں۔ سید سجاد علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو گرتے پڑتے اپنے والد محترم کی خدمت میں پہنچے۔ مظلوم کربلا نے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ کافی دیر تک باپ بیٹا روتے رہے۔ پھر مظلوم باپ نے بیمار بیٹے کو نصیحت کی اور کہا، بیٹا، میری شہادت کے بعد تم قید کیے جاؤ گے، شہر شہر پھرائے جاؤ گے۔ بیٹا، جب یزید لعین کی قید سے نجات پاؤ اور مدینۃ الرسول واپس پہنچو تو میرے خبداروں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ تمہارا امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ماں اپنے اصحاب، یار و انصار اور طفل شیر خوار 3 دن کا بھوکا پیاسا بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بس جب ٹھنڈا پانی پیو تو میرے اور میرے بچوں کی پیاس کو یاد کر لینا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے شدت پیاس میں کفار تک کو پانی پلایا، قوم اشقیہ نے فرزند رسول اور ان کے شیر خوار بچوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام لشکر کفار ستم شار پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں آپ نے 4000 سواروں اور 500 پیادوں کو فنار کیا اور باقی اشقیاء تتر بتر ہو گئے۔ جب قوم اشقیہ نے یہ دیکھا کہ اس طرح علی علیہ السلام کے بیٹے کو ذیر کرنا ممکن نہیں ہے تو سب نے مل کر حملہ کر دیا۔ ابو محنف کہتے ہیں کہ شمر کی ترغیب سے انہوں نے چاروں طرف سے مظلوم کربلا علیہ السلام کو گھیر لیا اور ہر طرف سے آپ پر نیزوں، تیروں، تلواروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اور روایت کے مطابق آپ کے جسم اطہر پر 950 زخم آئے اور فوارے کی طرح خون آپ کے جسم مبارک سے بہنے لگا۔ اسی حال میں حولی بن زید نے ایک وزنی تیر مولا علیہ السلام کے قلب اقدس پر مارا۔ تیر کا لگنا تھا کہ خون نالے کی طرح بہنے لگا۔ آپ نے وہ خون اقدس اپنے چہرے پر ملا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ خون چہرے پر کیوں مال رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ روز قیامت اسی خون آلودہ چہرے کے ساتھ بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر اپنی مظلومیت کا استغاثہ کروں۔ اسی اثناء میں سنان بن انس ملعون نے ایک نیزہ مظلوم کربلا کے سینہ اقدس پر مارا کہ مولا علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گرے۔ شمر آگے بڑھا تاکہ آپ کا سر تن سے جدا کرے۔ وہ آپ کے جسم اطہر کو زمین پر گھسیٹ کر آپ کے سینے اقدس پر سوار ہوا۔ اس بدبخت نے امام علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا اور خنجر ہاتھ میں لیا اور آپ کی گردن پر چلانا شروع کر دیا۔ ابو محنف کہتا ہے کہ جب وہ بدبخت خنجر چلاتا تو مظلوم کربلا کی آہ بلند ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے اور کہتے، گواہ رہنا اے نانا، اے بابا، اے بھائی حسن، میں غریب الوطن تشنہ لب قتل کیا جا رہا ہوں۔ اس بدبخت نے کئی ضربات لگا کر آپ علیہ السلام کی گردن جسم اطہر سے جدا کی۔ ہر طرف آوازیں بلند ہونے لگیں، حسین قتل ہو گئے ہیں۔ سیاہ آندھی چلی، سورج کو گرہن لگ گیا۔ جبرائیل امین نے آسمان میں آوازیں بلند کی کہ اے آسمانی مخلوق، آگاہ ہو جاؤ، حسین علیہ السلام مظلوم کربلا قتل کر دیے گئے ہیں۔ زمین و آسمان سے ہائے حسین کی آوازیں آتی تھیں۔ خیام میں ماتم کا کہرام مچ گیا۔ بیبیاں واہ حسینہ، واہ علیہ کی صدائیں دیتی تھیں اور فریاد کرتے ہوئے جناب زینب علیہ السلام کہتی تھیں، نانا، تیری امت نے تیرے بیٹے کو شہید کر دیا۔ نانا، ہم بے آسرا ہو گئے۔ نانا، ہمارا کوئی وارث نہیں رہا۔ نانا، ہم تنہا رہ گئے۔ نانا، ہمارے جوانوں اور بوڑھوں کو حتیٰ کہ شیر خوار بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ نانا، ہماری چادریں تک چھین لی گئیں۔ نانا، ہم سر برہنہ ہیں۔